نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ کیو ایس ٹی وی کے ناظرین محترم، آج کا موضوع حدیث مبارکہ کی روح سے سنن الدارمی میں جو حدیث مبارکہ عیدین کے حوالے سے منتخب کی گئی ہیں وہ بیان ہوں گی، عید الفطر اور عیدین دونوں عیدین کے متعلق۔ اور اب کیونکہ عید الفطر کا موقع ہے، عید الفطر کے حوالے سے بھی اور دونوں عیدین کے متعلق انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ عیدیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اور یہ عید الفطر عظیم دن ہے، بخشش کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عیدین کو کس طرح آپ مناتے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطعم یوم الفطر قبل ان یخرج وکان اذا کان یوم النحر لم یطعم حتی یرجع فیأکل من ذبیحتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل عید والے دن، عیدین دونوں عیدین پر کیا ہوا کرتا تھا عید سے پہلے۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ کھا لیا کرتے تھے، اور جب عید قربان کا دن ہوتا گھر واپس آنے تک کچھ نہیں کھاتے تھے، قربانی کا گوشت ہی تناول فرماتے تھے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بھی اسی حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ اور اخبرنا یعلا حدثنا عبد الملک عن عطاء عن جابر قال شهدت الصلاة مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في يوم عید فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغیر اذان ولا اقامة۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا عید والے دن عید نماز میں کیا عمل ہوا کرتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا کی تھی، اور یہ نماز اذان اور اقامت کے بغیر تھی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عید نماز، وہ عید الفطر ہو یا عید قربان ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا فرماتے، اور وہ بھی اذان اور اقامت کے بغیر۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ بعد میں ارشاد فرماتے تھے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثني ایوب قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس يقول اشهد ان على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بدأ بالصلاة قبل الخطبة يوم العيد ثم خطب فرأى انه لا يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن وأن يتصدقن وبلال قابض بثوبه فجعلت المرأة تجيء بالخرس والشيء ثم تلقيه فی ثوب بلال۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات گواہی دے کر کہتا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے عید کے دن خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا کی تھی، اور پھر آپ نے خطبہ دیا تھا، پھر آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ خواتین تک آواز نہیں پہنچی، تو پھر آپ خواتین کے پاس تشریف لائے، انہیں بطور خاص واعظ و نصیحت کی اور صدقہ کرنے کی ہدایت کی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے کو پھیلا لیا، تو خواتین نے اپنے زیور، اپنے کانٹے، اپنی چوڑیاں جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے کے اندر ڈالنے شروع کر دیے۔ پتہ چلا کہ ایک تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ دینے کی عید والے دن ترغیب فرمائی ہے، اور صحابیات نے، خواتین نے وہ صدقہ دیا ہے۔
اور عید والے دن جب عید نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو صدقہ دیتے ہوئے جاؤ، اور وائس کو بھی چاہیے، عید نماز پڑھانے والے جو امام ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ عید والے دن مرد حضرات اور خواتین کو صدقے کی ترغیب دیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے کپڑے کو بچھا دیا اور صحابیات نے اس میں اپنے زیور ڈالنے شروع کر دیے اور صدقہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی حدیث مبارکہ، اخبرنا ابو عاصم عن ابن جریج اخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر وعثمان يصلون قبل الخطبة في العید۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی ذو النورین کی اقتداء میں نماز عید ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ حضرات عید کے دن خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا کرتے تھے، خطبہ بعد میں دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور نیکسٹ حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن تشریف لے گئے، آپ نے 2 رکعت پڑھی اور آپ نے، اللہ اکبر، آپ نے ان 2 رکعت سے پہلے یا ان کے بعد کوئی نماز ادا نہیں فرمائی۔ عربی متن، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ عن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر فصلى رکعتین ولم يصلي قبلها ولا بعدها قیل لابی محمد تقول بهذا قال لي واومائی نعم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی 2 رکعتیں آپ نے پڑھائی، اور اس عید نماز عید الفطر سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کوئی نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب عید والے دن سواری پر بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے؟ ہاں ضرور دیا ہے۔ حدیث مبارکہ، اخبرنا ابو نعیم حدثنا سلمۃ یعنی ابن نبیت حدثنی ابی او نعیم ابن ابی ہند عن ابی قال حججت مع ابی وعمی فقال لي ابی ترى ذلك صاحب الجمل الاحمر الذي يخطب ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمہ بیان کرتے ہیں، نعیم میرے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد اور چچا کے ہمراہ حج کیا تو میرے والد نے مجھ سے فرمایا، کیا تم دیکھ رہے ہو جو صاحب سرخ اونٹ پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ عید والے دن سواری پر بھی جا سکتے ہیں، اگر پیدل جانے میں اگر کوئی دقت نہ ہو، استطاعت ہو پیدل جانے کی عیدگاہ کی طرف، عید نماز پڑھنے کے لیے پیدل جانے میں طاقت رکھتے ہو تو پھر پیدل جانا زیادہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی سواری پر بھی چلا جائے تو حرج نہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے سرخ اونٹ پر سوار ہو کر آپ نے عید کا خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ نیکسٹ حدیث مبارکہ، سیدہ ام عطیہ بیان کرتی ہیں، میرے والد کی قسم ہمیں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ ہم عید الفطر کے دن اور عید قربان کے دن جوان اور بڑی خواتین کو لے کر آیا کریں، جو حیض والی خواتین ہیں اور وہ جماعت سے الگ رہیں، البتہ دعا اور بھلائی کے کام میں شریک ہوں گی۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی خاتون کے پاس چادر نہ ہو جو لپیٹ کر آئے، یعنی کہ وہ اپنے وجود کو چھپا کر آئے، اور اس وقت جو لباس ہوا کرتا تھا وہ سر سے لے کر وہ پاؤں تک جو ہے وہ عورتیں ڈھکی ہوا کرتی تھیں، چادر سے اپنے آپ کو ڈھک لیتی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس اپنے آپ کو ڈھکنے کے لیے، پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہے تو وہ دوسری عورت اس کو اپنی چادر دے دے۔ لہذا چادر لپیٹ کر، یہاں پہ بھی یہ ہے کہ عورتوں کو منع نہیں کرنا چاہیے، ہاں اگر پردے کا اہتمام ہے تو وہاں پہ عورتوں کو بھی ضرور عید نماز میں شریک ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو حکم فرماتے صحابیات ضرور تشریف لایا کریں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات کو، خواتین کو آپ خطبہ بھی ارشاد فرماتے اور صدقے کی تلقین بھی فرمایا کرتے تھے۔
اور آگے حدیث مبارکہ اسی صدقے کے حوالے سے، لیکن اور مزید اس میں الگ ایک چیز سامنے آتی ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز عید میں شرکت کی، آپ نے پہلے نماز ادا کی، خطبہ بعد میں دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، حضرت بلال کے ساتھ سہارا لیا، ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے، خواتین کے پاس تشریف لائے، آپ نے انہیں واعظ و نصیحت کی، انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کی، صدقہ کرنے کے بارے میں فرمایا، پھر آپ نے جہنم کے متعلق کچھ تذکرہ فرمایا۔ ایک خاتون کھڑی ہوئی اور جو کسی عام خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور اس کے رخسار کھینچے ہوئے تھے، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم خواتین شکایت بکثرت کرتی ہو، لعنت بکثرت کرتی ہو، شوہر کی نافرمانی بکثرت کرتی ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں خواتین نے اپنے زیورات، انگوٹھیاں، بالیاں حضرت بلال کے کپڑے میں انہوں نے ڈالنا شروع کر دی۔ یہ صدقے کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، تلقین فرمائی، تو پھر صحابیات نے، خواتین نے یہ صدقہ کرنا شروع کر دیا۔ صدقہ اس لیے دلوایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے خواتین تم صدقہ کرو، کیونکہ تم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتی ہو یا پھر ناشکری کرتی ہو، لعنت بکثرت کرتی ہو تم، اللہ اکبر، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، لہذا تم صدقہ کرو۔ صدقے کی تلقین اس لیے فرمائی ہے۔ پھر تمام خواتین نے اپنی بالیاں، اپنی چوڑیاں اور اپنے زیورات، انگوٹھیاں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑے میں ڈالنی شروع کر دیں۔ یہاں پہ یہ جو دوسری حدیث مبارکہ ہے اس میں زیادہ وضاحت کے ساتھ صدقے کی تلقین فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر وہاں پہ صحابیات نے صدقہ کیا، اپنے زیورات کو آگے یعنی کہ کپڑے کے اندر ڈالا۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاویہ کے پاس موجود تھا، ایاس بن ابو رملہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی ایسے دن عید کی نماز میں شریک ہوئے ہیں جب ایک ہی دن میں دو عیدیں پڑھی گئی، دو خطبے ہوئے ہوں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی وہ عرض کرتے ہیں ہاں میں شریک ہوا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل تھا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عید نماز آپ نے پڑھائی، خطبہ ارشاد فرمایا، بعد میں جو دیہات سے آنے والے تھے ان کو اجازت دی کہ اگر تم چاہو تو جمعہ کی نماز اپنے گاؤں میں جا کر ادا کرو، چاہو تو یہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہو۔ لہذا جمعہ اور عید کے دونوں خطبے اگر جمع ہو جائیں، بعض اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں لو جی دو خطبے جمع ہو جائیں تو یہ بڑا بھاری دن ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا، بھاری ہوتا ہے۔ حالانکہ فضیلت زیادہ ہے، سارا دن اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، پہلے عید کی نماز، پھر عید کا خطبہ، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات، اللہ کی بارگاہ میں دعا و استغفار، پہلے بخشش کرواتے ہیں اور پھر بعد میں جمعہ کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، جمعہ کی نماز ہوتی ہے، پھر مناجات ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ والے دن اگر عید کی نماز عطا فرما دے تو یہ بڑی ایک انعام کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں سارا دن عبادت کا ہی عطا فرما دیا ہے۔ اس کو آپ بھاری نہ سمجھیں، یہ جو ہلاک کا ذہن ہے کہ جو کہتے ہیں کہ لو جی دو خطبے اگر جمع ہو جائیں تو پھر یہ بھاری دن ہوتا ہے۔ آخری حدیث سے مبارکہ میں عرض کرتا ہوں، اخبرنا محمد بن السلط حدثنا فلیح عن سعید بن الحارث عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج الى العید رجع فی طریق آخر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جب تشریف لے جاتے تھے واپس دوسرے راستے سے آتے تھے۔ یہاں سے پتہ چلا ایک راستے سے جانا، راستہ بدل کر آنا، یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشبو لگاؤ، خوشبو لگانا سنت۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو سے بہت محبت فرماتے اور نکاح سے آپ
بھی محبت فرماتے تھے، لہذا عید والے دن غسل کرنا اور خوشبو لگانا، پاکیزہ صاف ستھرے کپڑے پہننا، اور تکبیرات، اگر عید الفطر کا دن ہے عید نماز کی طرف آہستہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا، اور عید قربان ہے تو پھر بلند آواز سے تکبیریں پڑھتے ہوئے جانا، ایک راستے سے جانا دوسرا راستے سے لوٹ کر آنا، اور راستے میں صدقہ دیتے ہوئے آنا، صدقے کی تلقین کرتے ہوئے جانا، بیمار کی بیمار پرسی کرتے ہوئے جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں۔ اور راستے میں اگر یتیم بچہ مل جائے تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے، شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور کوئی بھی عمل ہو اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر کیا جائے تو اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو عید الفطر کا دن ہے اللہ رب العالمین ہمارے لیے بخشش کا دن بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے مغفرت کا دن بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو غمخواری کرنے والا، یتیموں کے ساتھ شفقت کرنے والا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔